بلکہ آپ جب محفل میں جاتے ہیں تو کوئی دوسرا دوست آپ کا تعارف نہ کروائے یا اچھا تعارف نہ کروائے تو آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تو چنگا آدمی، میرا تعارف ہی نہیں کرایا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ میں معروف ہو جاؤں۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جتنا فیشن ہے، جتنا سٹائل دنیا میں چل رہا ہے، یہ معروف ہونے کے لیے ہے۔ اسی لیے انسان لباس کیوں اچھا پہنتا ہے، ون سمنا لباس کیوں پہنتا ہے، بے فنا لباس کیوں پہنتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ یعنی انسان جا کے کہتا ہے کہ میں ایسا پہن کے جاؤں گا، یونیک ہو، اینٹیک ہو، یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی میں مشہور ہو جاؤں، فلاں کا کوٹ بڑا اچھا تھا، فلاں کی پینٹ بڑی اچھی تھی، فلاں کی وہ لباس بڑا اچھا تھا۔ باتیں اگر کرتا ہے وہ محفل میں کیوں کرتا ہے؟ معروف ہونے کے لیے کرتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ ایسا ہی ہے، یعنی انسان پوری کی پوری کوشش میں ہے کہ میں کسی طریقے سے معروف ہو جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو جائے، اور اس کے مختلف حربے بھی وہ اپناتا ہے، کوئی برے بھی ہیں، کوئی اچھے بھی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے انسان نہ چاہے؟ سب یہ چاہتے ہیں۔ لباس اسی وجہ سے پہنتا ہے، بولتا ہے اسی وجہ سے، سٹائل اسی طرح بناتا ہے، بالوں کا سٹائل اسی بنا، کنگھی اوپر جو ہے برش لگایا ہوا جیسے آج کل، وہ ایسی لیے بناتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ معروف ہو جاؤں۔ ایسا ہی ہے، مشہور ہو جاؤں، یہ اس کی خاص ہے، ہر انسان کی ہے۔ البتہ یہ بری نہیں ہے خاص، یہ چاہنا برا نہیں ہے کہ میں معروف ہو جاؤں، لیکن کس اینگل اور کس زاویے سے مشہور ہو جاؤں یہ بحث ہے اس میں۔ کس طرح مشہور ہو جاؤں میں؟ لباس کے اعتبار سے مشہور ہو جاؤں، غذا کے اعتبار سے مشہور ہو جاؤں؟ غذا کے اعتبار سے کون مشہور تھا؟ پتہ یہ چلا غذا بھی مشہوری، صحیح مشہوری، لباس کی بھی مشہوری، صحیح مشہوری، لہذا ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک۔ ہم ان دونوں چیزوں میں غرق ہیں، ہم ان دونوں چیزوں سے، یہ دشمن اہل بیت کے شعار میں سے ہے، لیکن ہم بھی انہی کو استعمال کر کے مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو جملہ بول رہا ہوں اسی بحث کے نتیجے کا، کہ اگر ہم مشہور و معروف ہونا چاہتے ہیں نا قیامت تک کے لیے، تو ہم عارف حسین بن جائیں۔ جتنا ہم حسین کو پہچان جائیں گے اتنی ہماری پہچان بڑھ جائے گی۔ جس قدر حسین کی ذات میں ہم ضم ہو جائیں گے، جس قدر حسین کو پہچانیں گے، جس قدر حسین کی معرفت حاصل کریں گے، اس قدر ہم زندہ ہوتے چلے جائیں گے، اس قدر ہم مشہور ہوتے چلے جائیں گے۔ جو میں مثال دے رہا تھا پہلے، وہب قلبی جس کو عرب بھی نہیں جانتا تھا، عجم تو دور کی بات ہے، جس کو عرب بھی نہیں جانتے، عجم تو بڑی دور کی بات ہے، آج کہاں تذکرہ ہو رہا ہے؟ عرب بھی نہیں ہے، عجم بھی نہیں ہے، اس سے بھی باہر ہے۔ یعنی 1400 سال بعد بھی وہب مشہور ہے، اور مشہور کن کے پاس ہے؟ اہل عقل کے پاس، اہل شعور کے پاس، اہل دین و دیانت کے پاس۔ یعنی دوسرے پہچانے نہ پہچانے، اہل عقل کہتے ہیں وہب کوئی انسان تھا۔ وہب کے لباس پہ نہیں کہتے وہب کا لباس اچھا تھا، یہ نہیں کہتے اس کی غذا بڑی اچھی تھی، وہ تو بالکل تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا۔ لہذا یہ پتہ چلا کیوں وہب کو یہ مشہوری ملی ہے، کیوں معروف ہوا ہے۔ اس لیے مشہور و معروف ہوا ہے کیونکہ اس نے حسین کو پہچان لیا تھا۔ جتنا حسین کو پہچانا ہے اتنا ہی مشہور ہو گیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو ہماری مشہوری ہو جائے، خدا کی قسم یہ مشہوری گناہ بھی نہیں ہے، یہ مشہوری گناہ کہ اتنا حسینی ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اتنا حسینی ہے، یہ فخر ہے ہمارے لیے۔
اگر ہم چاہیں کہ اتنا مالدار ہے، اتنے پیسے لیتا ہے مجلس کے، اتنی نیاز دیتا ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، یہ جملہ اگر آ جائے کہ اتنا حسینی ہے یہ، تو اس وقت ہم کمال کی منزل تک یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ہمارے ڈائریکشن جو ہے، پاکستان میں چلے جائیں، یہاں بھی ذکر یقیناً آپ تعلق رکھتے ہیں، بھائی کتنی مجلس ہوئی ہے، 10 لاکھ لا دیتا ہوں میں، یہ کیا مشہوری ہے؟ یہ مال کی مشہوری ہے۔ کتنے پڑھ گئے ہیں بھائی؟ 50 آدمی پڑھ گئے ہیں۔ کتنے منٹ پڑھا جی؟ 6 منٹ کا ٹائم تھا ان کا۔ یہ مشہوری نہیں ہے، یہ معروف فن نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ میرے وصفوں کو اپنانے کی کوشش کرو، میرے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اسی لیے مولا نے چراغ بجھا دیا تھا۔ دوست پڑھ رہے تھے، بچہ پڑھ رہا تھا اصحاب کے بارے میں نا، اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ رسول خدا کے اصحاب تھے، لیکن اصحاب کو بھی معراج پہ حسین نے پہنچایا ہے۔ حسین نے اصحاب کو معراج پہ پہنچایا ہے، کیونکہ حسین نے خود کہا انی لا اعلم صحابیا، کہ میں روئے زمین پہ ایسے صحابی کو نہیں جانتا۔ جب معصوم کہے میں نہیں جانتا، مراد یہ نہیں ہوتی میں نہیں جانتا، نہیں، موجود، یعنی روئے زمین پہ موجود نہیں ہے ایسا کوئی صحابی۔ یاد رکھیں جب جملہ بولے نا امام اور معصوم کہ انی لا عالم، کہ میں نہیں جانتا، تو اس سے مراد علماء فرماتے ہیں ان لا یوجد، کہ موجود نہیں ہے، نہیں کہ مثلا میں جانتا نہیں ہوں۔ بعض نافہم افراد کہتے ہیں جی ان کو کہیں نہ کہیں تو انہوں نے کہہ دیا نا انی لا عالم، کہ میں نہیں جانتا، ان کو یہ جواب دے دیجئے گا معصوم کا یہ کہنا میں نہیں جانتا، ایسا مراد یہ نہیں کہ نہیں جانتا، مراد یہ موجود ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ جی، موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ حسین نے ایسے باب رقم کیے ہیں کہ ائمہ فخر کرتے ہیں، رسول فخر کرتے ہیں، فاطمہ فخر کرتی ہیں، حسن فخر کرتے ہیں، علی فخر کرتے ہیں، اور یقین مانیں بعد والے ائمہ پوری زندگی اس بات پہ فخر کرتے تھے ہم حسین کے بیٹے ہیں۔ اور امام زمانہ بھی جب تشریف لائیں گے پردہ غیبت سے، وہ بھی فخر کریں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، انا ابن الحسین، کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی نے ہجرتیں کری ہیں، جتنی ہجرت کی قسمیں ہیں حسین نے وہ اپنا لی تھی۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، ہر وہ مقام چھوڑ دیا جس سے انس ہو سکتا تھا، جس سے محبت تھی۔ بچوں کے لیے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ جب 22 رجب کو ایک ملعون دنیا سے واصل جہنم ہوتا ہے، تو اس وقت پہلے سے یہ سکیم تیار ہو چکی تھی۔ کل میں نے عرض کر دیا تھا کربلا کی بنیاد سقیفے میں رکھی جا چکی تھی۔ اس کے بعد عزاداروں، جب وقت آیا نا 28 رجب کا، تو مدینے کا حاکم ولید تھا اور اس کا جو معاون تھا، مشاور تھا، وہ مروان ابن حکم تھا۔ بڑا ملعون خاندان ہے، بڑا ظلم کیا اہل بیت پہ اس خاندان نے۔ جب یزیدیت بس کر جاتی تھی، مروانیت شروع ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم اتنا ملعون ہے یہ خاندان، رسول نے لعنت کی تھی ان لوگوں پہ، اس کے باپ پہ بھی لعنت کی تھی، اس کے اجداد پہ بھی، اور اس کی اولاد پہ بھی لعنت کی تھی۔ رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا ان کو۔ اپنی زندگی میں اس باپ بیٹے کو رسول نے رحمت اللہ عالمین جس کو نکال دے،
وہ کتنا ملعون ہوگا، کیونکہ رسول کو پتا تھا کہ جب میرا حسین آئے گا نا تو یہی ملعون بلند آواز میں بولے گا۔ ایک دفعہ جب حسین چلے ہیں، ولید کے دربار میں جاتے ہیں، ولید کے ہاتھ میں وہ خاتہ ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ بیعت کریں یزید کی۔ یہاں میں نے مختصر کر دیا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کو مولا نے باہر کھڑا کر دیا، اس لیے باہر کھڑا کیا تھا کہ عباس کو جلال نہ آ جائے گا۔ مولا نے یہ کہا تھا کہ میں حوصلہ دیتا ہوں تمہیں کہ اگر میری آواز بلند ہو گئی تو تم دربار میں داخل ہو جانا، اگر میں خاموشی سے آ جاؤں تو میرے ساتھ آ جانا۔ حضرت وہاں جملہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، اس کی تشریح بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ محال ہے۔ اس کے بعد مولا نے اور بھی جملے ارشاد فرمائے، میں اپنے مقام پہ عرض کروں گا۔ اس کے بعد مولا روایت میں ملتا ہے کہ سیدھا اپنے نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، نانا کی قبر پہ جا کے روایت میں ملتی ہے کہ مولا اپنے آپ کو لٹا دیتے ہیں، اپنے سینے کو مولا اپنے نانا کی قبر کے ساتھ لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کچھ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نانا جس طرح تیری بیٹی کو اس امت نے اجل دیا تھا نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ کی آیت پہ یہ عمل کرنے لگے ہیں۔ حسین کہتے ہیں نانا تیرا بھی کفن میلا نہیں ہوا تھا، بدول اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اس امت نے اتنا سخت اجر دیا تھا، ہاتھ اٹھا کے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی بدول۔ کہا کہ نانا یہ امت نے پھر ایک دفعہ اجر دیا کہ میرے بابا کا سر زخمی ہوا، پردیس میں زینب و کلثوم روتی رہی۔ پھر حسین نے کہا کہ نانا ان کا اجر رکا نہیں ہے، پھر انہوں نے ایسا اجر دیا کہ کوئی جنازہ گھر سے گیا ہوا واپس نہیں آتا۔ میرے بھیا کا جنازہ تھا، زینب تیر نکالتی بھی جاتی تھی، گریا کرتی جاتی تھی، کہتی تھی اے حسن واہ تیری قسمت، کبھی میں تیرے جگر کے ٹکڑے تشت میں لیتی ہوں، کبھی تیرے جنازے سے تیر نکالتی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حسین نے چھوٹے چھوٹے جملے کے بعد کہا کہ نانا اب یہ امت مجھے اجر دینا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ میں بھی مدینہ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حسین نے گریہ شروع کیا، کہا نانا میں تیرا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر کوئی تیری زیارت کے لیے آئے گا، میں غریب حسین آج کے بعد نانا تیری زیارت پہ نہیں آ سکوں گا، نانا میں تیری قبر کی حرمت بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہوں، نانا میں تیرے دین کو بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہوں، نانا تیری زیارت کو بچانے کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں۔ عزادارو، اتنے میں حسین کو گریہ کرتے کرتے روایت میں ہے کہ نیند آ گئی۔ جب نیند آئی ہے نا تو حسین نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے میرے نانا نے مجھے لیا ہے، لینے کے بعد اسی نوازش کے ساتھ محبت کے ساتھ چوم کے کہتے ہیں کہ حسین اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مدینہ چھوڑ دے، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں بھی تیرے ساتھ کربلا جاؤں گا۔ عزادارو، ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ حسین نانا کی قبر سے اٹھتے ہیں، بڑا سخت مقام تھا حسین کے لیے۔ روایت میں ہے کہ حسین گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتے اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے عزادارو۔ کیوں گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں حسین؟ روایت میں ہے
کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف جاتا ہے نا، اس طرح حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف گھٹنوں کے بل چل کے سید الشہداء اپنے آپ کو ماں زہرا کی قبر پہ گرا دیتے ہیں، گرا کے کہتے ہیں اماں میرا آخری سلام ہو، اماں جسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے اس غریب حسین کا سلام ہو۔ روایت ہے قبر سے آواز آتی ہے میرا غریب بیٹا، اے میرا پیاسا بیٹا، اے میرا مظلوم بیٹا، اے میرا بے کفن بیٹا، میں بھی تیرے ساتھ کربلا جاؤں گی، جب تو زین سے زمین پہ آئے گا میں جگہ صاف کروں گی، جب شمر خنجر چلائے گا میں اپنے ہاتھ رکھوں گی، کہوں گی کہ اے ظالم ظلم نہ کرو، میں نے بڑی محنت سے حسین کو پالا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو مصائب زیادہ پڑھوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہی رونے کے دن ہے، اللہ جانے اگلے سال یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ بڑے مومن تھے جو پچھلے سال اس صفحے عذاب پہ موجود تھے، اب وہ دنیا سے جا چکے، اللہ ان کو اس کا ثواب نصیب کرے۔ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلے سال ہمیں یہ صفحے عذاب نصیب ہو یا نہ ہو۔ اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے اس کو سنا کرے، جب بھی گریہ کرا کرے حسین کے ساتھ خلوص کے ساتھ گریہ کرا کرے، باوضو ہو کے گریہ کیا کرے۔ عزادارو جو کل میں عرض کر رہا تھا نا امام زمانہ دعا کرتے ہیں، تو ہم بھی ہاتھ جوڑ کے امام زمانہ سے یہ کہیں گے کہ یا امام ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں کوتاہی ہوگی، کوئی ریا ہوگی، کوئی دکھاوا ہوگا، لیکن ہم حسین پہ بڑے خلوص کے ساتھ گریہ کرتے رہے ہیں، کسی مال کی وجہ سے گریہ نہیں کیا، اتنا گریہ کرا کرے، خلوص سے گریہ کرا کرے تاکہ امام زمانہ کی دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ عزادارو جب حسین ایک مرتبہ اپنے بھائی سے بھی والدہ سے بھی الوداع کہہ کے چلتے ہیں، روایت ملتی ہے کہ گھر کی طرف چلتے ہیں، جب گھر میں پہنچتے ہیں نا تو شریکت الحسین بی بی ہے، حسین جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا مدینے میں تو ساروں کا چہرہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد حسین کی نظر جب کسی چہرے پہ نہیں نہ رکتی، ایک چہرے پہ آگے رکتی ہے، جو چہرہ منتظر تھا، جو شریکت الحسین تھی۔ جب حسین نے دیکھا نا آنکھوں سے تو دیکھا کہ حسین کی آنکھوں میں تھوڑے تھوڑے آنسو ہیں، رونے کے آثار ہیں، بی بی تڑپ گئی۔ بی بی کہتی ہے حسین میری زندگی میں تو گریہ نہ کرو، میں برداشت نہیں کرتی کہ میرے سامنے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ حسین میں تیرے ساتھ کربلا چلوں گی، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تو کربلا جا رہا ہے، میں اتنا کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، میں عبداللہ سے مل کے آتی ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی عبداللہ کے پاس گئی، عبداللہ کے گھر میں گئی، اپنے شوہر کے پاس گئی، جا کے روایت یہ ہے کہ زینب زمین پہ بیٹھ گئی، علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی، عباس کی بہن زمین پہ بیٹھ گئی، عبداللہ مریض سے علالت کی حالت میں سے ایک مرتبہ جب پتا چلا زینب زمین پہ بیٹھ گئی ہے، عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں ابھی تو تیرا وارث زندہ ہے، زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ میں تجھ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ عبداللہ نے کہا زینب جملہ آگے نہ بڑھانا، جب علی نے تیرے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا تو کہا تھا عبداللہ میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، لیکن کچھ نہیں چاہیے، جب میری بیٹی اجازت مانگنے آئے تو اس کو روکنا نہیں ہے۔ میری زینب
پہلے مر جائے گی اگر تو نے اجازت نہ دی. اجرکم اللہ. عزادارو عبداللہ نے اجازت دی. اجازت دینے کے بعد جب بیوی اٹھی ہے نا تو عبداللہ عصا کا سہارا لے کے اٹھتے ہیں. اٹھ کے ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب میرے قریب آؤ. جب بیوی قریب آتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے دو ہاتھ چھوٹے چھوٹے دو ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دیتے. عبداللہ دے کے کہتے ہیں کہ حسین سے کہنا کہ عبداللہ معافی بھی مانگ رہا ہے. عبداللہ کہہ رہا ہے میں مریض ہوں, میں تیری نصرت کے لیے نہیں جا سکتا. جب حسین مشکل میں پڑ جائے تو میری امانت ہے حسین پہ صدقہ کر دینا, حسین پہ قربان کر دینا. اونو محمد کو لے کے بی بی چلتی ہے. عزادارو جب بی بی گھر پہنچتی ہے نا عجیب مقام ہے. روایت میں ہے کہ ایک کرسی پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایک بی بی سے کہتے ہیں کہ اے بیویو اپنا اپنا سامان رکھو اور خود محملوں پہ سوار ہو جاؤ. روایت ہے کہ جب ایک بی بی نکلتی ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یہ کون سی بی بی ہے؟ کہا یہ حسن کی بیوہ فرما. کہا یہ بچہ اس کے ساتھ کون سا ہے, یہ چاند سا چہرہ کون سا ہے؟ کہا اس کی قربانی قاسم ہے. عزادارو ایک ایک بی بی نکلتی گئی, نکلتی رہی. جب ایک روایت ملتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب ایک بی بی نکلی جس کے دائیں طرف عباس تھا, بائیں طرف علی اکبر تھا. اتنی شان کے ساتھ یہ بی بی نکلی کہ حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے. جب حسین کھڑے ہوئے نا تو میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہی زینب عالیہ آ رہی ہے. ایک طرف عباس ہے, ایک طرف علی اکبر ہے. میں کہوں گا بی بی اب تو ایک طرف علی اکبر ہے, ایک طرف عباس ہے. جب 11 محرم آئے گی ہاتھ بدے ہوئے ہوں گے, ہاتھ بدے ہوئے ہوں گے. نہ اکبر ہوگا نہ عباس ہوگا. محمل پہ کون سوار کرے گا؟ شبر تازیہ نہ لے گے, کہے گا حسین کی بہن محمل پہ سوار ہو جا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.